ہماری حمایت الحمدللہ اپنے ان بچوں، بزرگوں، عورتوں کے ساتھ جو کشمیر کے رہنے والے میں جان سے پیارے ہیں، ہماری شاہ رکھ گیا۔ وہ ایک شعر سے ہی میں آپ کو بڑا کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، بس آپ نے غور کرنا ہے، اور اصلاح کے لیے کسی سے نفرت نہیں ہے۔ وہ کہا نا کسی نے کہ اندھے نکالتے ہیں چہرے میں میرے نقص، بہروں کو شکایت ہے غلط بولتا ہوں۔ یعنی ڈونیشن کا تانا دینے والے، مجھے یاد ہے نیشنل ٹی ویوں پر بیٹھ کر کالے ملا ملا کر مانگ مانگ کر اربوں روپیہ جمع کر کے کیا تبدیلی لائی۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم یہ کریں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، اور گالیاں دیتے ہیں، جس وجہ سے 4 سال حکومتیں رہیں، تخت جن کے پاس تھے۔ کیا کیا آپ نے؟ مجھے حسن ظن ہے، کیونکہ میں کہتا ہوں کوئی بھی وہ موجودہ حکومت ہے یا گزری ہوئی یا کوئی اپوزیشن میں ہے یا کوئی ابھی کوشش کر رہا ہے، وہ مذہبی ہے یا سیاسی، میرے نزدیک وہ شخص جو اللہ نبی کو ایمان رکھ کر، ضامن رکھ کر کوشش کر رہا ہے، وہ اپنے حصے کا دیا جلا رہا ہے، وہ اپنے حصے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن بعض بندے ایسے ہیں، وہ دوسروں کی کوشش کو نا وہ مذاق اڑاتے ہیں، یعنی کسی بھی نام پر، ڈونیشن کے نام پر، حالانکہ وہ خود بھی کرتے ہوں کام، اپنے نظریے بدلنے پر یو ٹرن وہ سارے لیتے ہوں، باقیوں کو بس یہ تنقید ہوتی انہوں نے کیوں چن لیا۔ حالات کے ساتھ شریعت کو بچاتے ہوئے، یعنی جس سے آپ کا دین نہ بگڑے، آپ خیر پہ رہتے ہوئے اپنے اسلام کے دفاع کے لیے نکلتے ہیں، اور اسے جرم کہتے ہیں۔ اچھا، انہی کے ساتھ رہنا، آپ کی بقیہ کے ساتھ محبت ہے، بس وہ جی یہ کیوں آ گئے؟ یہ تو بے صاف ظاہر ہے کہ فلاں کی نفرت آپ نے دل میں سمائی ہوئی ہے۔ باقی پاکستان سب کو پیارا ہے، کون نہیں پاکستان کی بات، جس کو پوچھیں گے نا وہ ریڑھی لانا لا بھی آندہ بھائی پاکستان لی بڑی کوشش، میں انرجی لگا رہا ہوں، وہ اپنے تبصرے کرتا ہے، چاہے کہ ایک ہوٹل پہ 5 بندے بیٹھے ہیں، وہ پاکستان سیدھا کر کے ہی اٹھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں پاکستان کی بات کوئی نہیں کرتا، بات کشمیر کی ہو، کون نہیں چاہتا؟ آج تک وہ اداروں سے ہو، عام سویلین ہو، وہ کوئی بندہ ہے، پاکستان کی شاہ رگ وہ کشمیر ہے، لیکن انداز جو وہ چاہتے ہیں نا دشمن، وہ نہیں ہے نا، تو وہ پھر بات یہ پھیلاتے ہیں وہ انہوں نے ویکھیا پیار ہی کوئی نہیں ہے کشمیر نال فلاں کے ساتھ، وہ دیکھا یہ ان کو دین سے ہی پیار نہیں ہے، وہ دیکھا انہوں نے یہ کہہ دیا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، یہ نفرتیں، نا امیدیاں، مایوسیاں، بغاوتیں، نفرتیں اس حد کی کہ انسانیت کو انسانیت کا دشمن بنانا۔ دیکھیں ظالم کوئی بھی ہے، وہ کہیں پہ ظلم کر دے، کوئی ایک پولیس کا ادارہ کسی شہر میں ایک پولیس افسر کر دے، وہ جواب دے گا؟ یہ تھوڑی ہے کہ وہ فلاں ادارے کا حصہ تھا وہ بخشا جائے گا۔ جہاں پر اللہ نے احتساب رکھا ہے وہ ہوگا، انداز طریقہ بنائے جس کا فائدہ دشمن کو ہو۔ ہم اس بات کو پھیلا کرنا، وہ اس ملک میں آزادی کہاں سے آئی؟ آزادی تو ہے ہی نہیں، میرے خیال سے جتنی آزادی پاکستان میں ہے نا، دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہے۔ جو چاہو جہاں چاہو، جس رنگ کا مذہب، کپڑا، پروگرام، شادیاں، تحریریں، پوسٹنگ، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، لیکن ہر وقت ایک ہی نا امیدی والی بات، وہ پائن پاکستان نے سانو دتا کی ہے، سانو تے لبیا کچھ نہیں، ادھر ہوا کچھ نہیں، یہاں پہ نوکری نہیں، فلاں نہیں۔ میرے خیال سے میں حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں، ہم سے جو پہلے گزرے ہیں نا، ہم ان سے بڑی بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو مسئلے ہیں نا وہ بھی ہمارے کریٹ کیے ہو۔ اللہ نے کیا سچی بات کی میرے رب نے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جتنے کام ہیں نا ہم خود کر رہے ہیں۔ ابھی آپ الیکشن کروا لیں، ہر پارٹی کے کیمپ پر رش ہوگا، حالانکہ تھوڑا سا پہلے وہ اس کو مسلمان تک ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ کہنا ہے بندے ہی فارغ نے، وہ دشمن نے ملک دے، پھر وہ قوم کون ہے ان کے ساتھ؟ یعنی ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے چل رہے ہیں۔ باقی بھائی کسی کی ایفرٹ، کوشش کو آپ ایسی نکارہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بعض دفعہ ایسی ایفرٹ جو دنیا نہیں سوچ پاتی ہوتی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنا کسی طرح بندہ یقین کرو 8 سال اس نے کچھ نہ کیا ہو نا، ہاں جی وہ لگا تو ہوا ہے نا، اس نے آواز تو اٹھائی ہے نا، اور جو 40 سال سے آوازیں اٹھا کر محنت کر کے ذرے ذرے سے، گلی گلی سے، کوچے کوچے سے پاکستان کی محبت، پاکستان کے لوگوں کا پیار، امت کا پیار، جگہ جگہ کے دنیا میں قربانیاں دے دے کر، پابندیاں، سختیاں، ہر چیز، پھر آ جاتے ہیں جی تسی چندے بہت لے سا، انہوں نے جی بہت کیتا سی۔ کبھی کام بھی ٹیلی کر کے دیکھیں نا، کبھی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کتنا نکلتے ہیں، جو کر رہے ہو نا دوروں، یہ وہی کام ہوتا ہے نا کہ بندہ کوئی سامان کام ہو رہا ٹرک کے پاس تے تجزیہ نگار آ جاتا ہے، وہ صحیح طرح کام مزدور کر رہے ہیں، وہ لوڈ کر رہے ہیں، وہ بیٹا کہہ رہا ہوگا او 2 بوریاں صحیح نہیں رکھی ہیں، او خراب ہو گئی ہیں، وہ یہ نا لوڈ کرنے نہیں آندا۔ بھائی آئے نا، آگے آئے نا، باہر بیٹھ کر یا کہیں بیٹھ کر یا میدانوں سے ہٹ کر۔ مجرم تو وہ ہے جو گھروں سے نکلے نہیں، مجرم تو وہ ہے جنہوں نے سوچ نہیں پیش کی۔ میں تو ہر ایک کی ایفرٹ کو، کوئی بندہ بھی جس نے پاکستان کی تعمیر میں، اسلام کے لیے، محبت میں، امت واحدہ یعنی امت کے اجماع کے لیے اگر اس نے کی کوشش کی ہے، وہ قابل عزت ہے،
وہ اللہ کے ہاں اجر پائے گا۔ اقبال کے ایک شعر کا نا یہ ترجمہ بھی ہے کہ میں قیامت کو جب اٹھوں نا اللہ کے سامنے، اس کا مفہوم یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو یہ کہہ سکوں اللہ میں اپنے حصے کا دیا جلا آیا تھا۔ تو یہ اپنے اپنے دیے جلانے والی بات ہے، یاد رکھیے گا، کسی کو ایسے نہ کہیں، کیونکہ جب خزاں کے پتے رنگ بدلتے ہیں نا، وہ پھر ٹھہرتے نہیں، ٹہنیوں پر گر جاتے ہیں۔ یہ رنگ بدلنے والے ہر وقت، اور کبھی کسی کو کیا سمجھنا، بعد میں کیا، کبھی درخت کی حمایت کرنا، کبھی خلاف ہو جانا، آپ رنگ بدلیں خزاں کی طرح، اللہ تمہیں جھاڑ کے رکھ دے گا۔ اور بھائی کسی سے اعتراض بھی ہے تو مثبت طریقے سے کریں، کسی کی ایفرٹ کو، میں حیران ہوں کہ اسلام کسی کافر کی محنت کو بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ اسلام یعنی اللہ، آپ دیکھیں یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی طاقت تیار کرو۔ ہم پاکستان میں کتنی طاقت تیار ہے، ہمارے نوجوان وہ اپنے گند میں پڑے ہیں، ہمارے ادارے، ہمارے یونیورسٹیاں، ہمارے کوئی لے لیں، دینی مذہب وہ اپنے اپنے مسلک پہ ہی ہیں، بس ساڑی مسیتاں کنیاں ہوئی ہیں، ساڑے بچے کنے ہوئے، ساڑا معاملات کتنا ہو گیا، ساڑا جلسہ کڈا بڑا سی، یہی تو چلتا ہے نا۔ ابھی جماعت اسلامی نے پیٹرول کے لیے نکلنے کی آواز نکالی، چلو جو مرضی اختلاف ہے، پیٹرول تو سانجا مسئلہ ہے نا، نکلنا چاہیے تھا۔ بڑے لوگ بھی اعتراض کرنے لگتے ہیں نہیں وہ دھرنا دیتا جی پیٹرول مہنگا ہو گیا، وہ جو نکلے تھے وہ تو اپنا حق ادا کر گئے۔ مسئلہ یہاں پر یہ بھائی کہ جو نکلتا نہیں ہے، کوشش نہیں کرتا، اور جو کوششیں کر رہے ہیں جہاں پر ہیں ان پر پھر اعتراض کرنا اور ان کو کہنا کہ ساڑھے مطابق نہیں کیتی۔ میرے بھائی کوششیں اللہ تعالیٰ رہ گا نہیں جانے دیتا، من جدہ واجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو الحمدللہ جو جہاں لگے ہیں، اور جو کہتے ہیں نا کہ یہ کشمیر کی آزادی کیوں نہیں ہوئی، فلاں کیوں نہیں ہوا، آپ نے اللہ کو نہیں سمجھا کبھی، آپ نے اسلام کی حکمت کو نہیں سمجھا، اللہ کے نظام کو نہیں سمجھا۔ آپ تو اعتراض پھر اللہ پہ یہ بھی کر سکتے ہیں، اللہ تو نے فرعون کو تخت پہ بٹھایا، وہ رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، پھر تو نے موسیٰ کو پیدا کیا، اس کو تو فوراً کوئی عذاب بھیجتا، مار دیتا، فرعون دشمن ہے، اپنے آپ کو رب مان رہا ہے۔ اللہ نے نہیں ایسا کیا، اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے ایک بچہ پیدا کیا، پھر اسے فرعون کے محل میں پالا، جوانی دی، نبوت دی، شادیاں ہوئیں، اپنی کتاب دی، پھر اللہ نے اینڈ پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا۔ کیوں کہے نا اللہ کو کہ 1.5 سال کیوں لگ گئے بھائی، 70 سال لگیں، 20 لگیں، 50 لگیں، 200 لگیں، اللہ کو پتہ ہے۔ وہ جو اپنی کوشش کر گیا، جس لمحے میں کر گیا، جو امید بنا گیا، وہ اللہ کی قسم کامیاب ہے۔ وہ جو نہیں نکلا، جس نے شروع ہی نہیں کیا، جو گھروں سے نہیں نکلا، وہ کہتا پھر رہا ہوتا ہے، جن نے کوئی زخم ہی نہیں برداشت کیا، کوئی قربانی نہیں دی، وہ میڈیا پہ بیٹھ کے فتوا لگا رہتے ہیں انہوں پاکستان نال پیار کوئی نہیں، انہوں دے نال کوئی نہیں، انہوں دین نال کوئی نہیں۔ اتنا آسان ہے دین سے نکال دینا۔ ایک صحابی نے ایک شخص کو قتل کیا بالکل موقع پر، یعنی جنگ کے اندر لڑائی ہو رہی، لڑ رہے ہیں، جب تلوار سر پہ ہی نا اس کافر کے، تو اس صحابی کے سامنے اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ، گواہی دے دی۔ صحابی نا بچنے کے لیے پڑھ رہا ہے، تونتے ماری، تلوار گردن اتار دی۔ اللہ کے رسول کو بات پتہ لگی تو صحابی نے دلیل دی اپنی، جس طرح یہ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں، فرمایا وہ شککتا قلبہ، تو نے دل چیر کے دیکھا تو اس نے اوپر سے پڑھا ہے۔ یعنی جو کوشش کرتا ہے تو انہوں بھی لگتا ہے کہ وہ دل سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، وہ بتا کے کرے گا۔ جو لوگ بھائی الحمدللہ ہم اپنے کشمیر کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، امت کے لیے، اللہ کی قسم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ہم سب کے لیے، کشمیر سے لے کر کراچی تک، بلوچستان ہو کے سرحد ہو، کوئی علاقہ ہے خیبر پختونخوا، سب الحمدللہ، گلگت بلتستان، ہر مسلمان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے۔ اس میں جو غیر مسلم ہے وہ بھی ہمارے ماتحت رہیں گے، ان سے بھی ہم حسن سلوک کریں گے، لیکن آپ کے اندازے کے مطابق اگر کوئی بات نہیں کرتا اسے گندا نہ آگے، کوشش کریں خیر پر ہے۔ میں صرف امیدی اور مایوسی ختم کرنے کے لیے یہ بات کی ہے ساری، یاد رکھیے گا، مجھے کوئی غرض نہیں کسی سے، لیکن نیگیٹیوٹی پھیلا کر، نفرتیں پھیلا کر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مثبت کردار ہے، پاکستان ہی چنگا نہیں، فلاں نہیں۔ عجیب، جب پاکستان آپ کو اچھا نہیں لگتا، آزادی پسند نہیں ہے، تو چھڑو، نکل جو باہر کتنے پاس ہے۔ جو اپنے وطن، اپنے گھر کو گندا کہہ کر بعد سے لڑائی بھی کہے جی میں نے اس کی لڑنی، اپنے گھر کا کوئی مسئلہ بن جائے نا، تو یہ نہیں کہ گھر ساڈا نہیں ہے، تھے ہے نہیں ہے، کوشش کریں اس کی دیواریں صحیح کریں، دروازے صحیح کریں، اس کا رنگ خوبصورت کریں، اس کی مینٹیننس کریں۔ تعمیر وطن کے لیے کوئی نہیں آتا، اعتراض وطن کے لیے سب بھاگے آتے ہیں، ہر کوئی اپنا شکوہ لے کر بیٹھا ہے، اتھے ہے میری، جس کی پارٹی آتی ہے نا اس کو ملک صحیح لگتا ہے، جس کی نہیں آتی وہ آندہ ہے سارا ملک کی بیڑا غرق ہو گیا، جس کا رزق مل رہا ہے وہ آندہ پاکستان صحیح چل رہا ہے، نہیں مل رہا ہے وہ کہندہ پاکستان سے بیڑا غرق ہوا پڑا ہے۔ بھائی کوشش کریں ہر چیز یہاں پہ انشاءاللہ۔ میں محبت کا درس آپ کو دیتا ہوں کہ پاکستانی بن کر رہیں، امید رکھ کر دل میں، مایوسی نہیں، مایوسی یعنی سستی، کاہلی، مایوسیاں یہ اسلام کے اندر مومن کے حصے میں نہیں آتی ہیں، مومن ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم انشاءاللہ پاکستانی اپنے وطن کا دفاع کریں گے، اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملک میں اگر کسی قوم کا، کسی قبیلے کا اگر ریاست کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ دونوں کو شر سے بچائے،
یہ نہیں ہے کہ کنوں آکے کہ ہاں تو صحیح ہوں تجھے تو اسے کر، جس نے ظلم کیا وہ تو اللہ کے ہاں جواب دے، صاف کہتے ہیں ہم۔ باقی جس کی جو حقائق ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سامنے لا دے گا۔ مظلوم کی اللہ مدد کرتا ہے، ظالم کو اللہ پکڑ لیتا ہے۔ ہماری حمایت الحمدللہ اپنے ان بچوں، بزرگوں، عورتوں کے ساتھ جو کشمیر کے رہنے والے، میں جان سے پیار ہے، ہماری شاہ رگ ہے وہ۔ تو یہ جملہ کہنا یہ غلط ہے۔ اللہ بس ہمیں محبت سے ایک قوم بنا کر، ایک امت بنا کر اللہ زندہ رکھے۔